اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، انسانی زندگی میں سب سے نازک، خوبصورت اور نازک ترین رشتہ شادی کا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ دو اجنبی دلوں کو ایک ساتھ باندھ دیتا ہے، مگر اس بندھن کو قائم رکھنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ بردباری، صبر، نرمی اور زبان کی خوبصورتی بھی ضروری ہے۔ اگر محبت کا تانا بانا خلوص سے بنا ہو لیکن زبان سخت ہو جائے تو وہی رشتہ جو سکون کا ذریعہ تھا اذیت میں بدل جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر سخت مزاج ہوتا ہے، چھوٹی بات پر غصہ کر بیٹھتا ہے، یا بیوی تلخ زبان اختیار کر لیتی ہے۔ جواب میں جملے چلتے ہیں، لفظوں کے تیر برسنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دلوں کی نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ بد کلامی کی یہ عادت رفتہ رفتہ گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے، محبت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور برکتیں گھروں سے اڑ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں ازدواجی زندگی کا سب سے خوبصورت اصول بیان کر دیا گیا ہے، یعنی اگر تمہیں اپنا مقام بلند کرنا ہے تو اپنی زبان کو نرم رکھو، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اچھا اخلاق ایمان کی پہچان ہے۔ بد کلامی صرف الفاظ کا مسئلہ نہیں بلکہ دل کی سختی اور نفس کی آلودگی کا نتیجہ ہے۔ جب دل میں غصہ، ضد یا تکبر گھر کر لیتا ہے تو زبان سخت ہو جاتی ہے۔ انسان سوچے بغیر ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو دوسرے کے دل پر خنجر بن کر لگتے ہیں۔ بعد میں چاہے کتنی معافی مانگ لی جائے مگر بعض لفظ دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ کئی شوہر ایسے ہیں جو بیوی کی معمولی بات پر چیخنے لگتے ہیں، ایسے بے عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، جبکہ کئی بیویاں ایسی ہیں جو شوہر کے ہر فیصلے میں اعتراض کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں، بد زبانی کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان صرف ایک چیز کو ہوتا ہے، گھر کا سکون۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ لیکن جب زبان کا زہر اس رشتے میں داخل ہو جائے تو محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے، جوڑنے والی چیزیں توڑنے لگتی ہیں، اور وہ گھر جو کبھی جنت کا سا لگتا تھا جہنم کی مانند محسوس ہونے لگتا ہے۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو بد کلامی ایک شیطانی اثر ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب گھر ٹوٹے گا تو نسلیں برباد ہوں گی، ایمان کمزور ہو جائے گا اور برکت ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، ابلیس اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں کو گناہ میں ڈالا، دوسرا کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ خاص نہیں کیا، آخر میں ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے کمال کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی میاں بیوی کے درمیان بد کلامی اور اختلاف ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں نماز میں دل نہیں لگتا، رزق میں برکت نہیں رہتی، بچوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے اور ماحول بگڑ جاتا ہے۔
بزرگان دین نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے وظائف اور اذکار بیان کیے ہیں جو دلوں میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور رشتوں میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نہایت مجرب اور آزمودہ عمل وہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بیوی یا شوہر سخت مزاج، بد زبان یا ضدی ہو گئے ہوں، وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہوں، کسی بات پر راضی نہ ہوں یا ہر بات میں الجھنے لگتے ہوں۔ ایسے حالات میں بار بار نصیحت یا بحث کرنے سے حالات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ روحانی علاج اختیار کرنا ہی سب سے بہتر حل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف بد کلامی کو ختم کرتا ہے بلکہ شوہر بیوی کے دل میں محبت، احترام اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، نماز عشاء کے بعد پرسکون ماحول میں بیٹھیں، درود پاک 3 یا 7 مرتبہ اول آخر لازمی پڑھیں۔ درمیان میں یہ بابرکت اسم مبارک یا حسیبو یا ذل جلال والاکرام 77 مرتبہ پڑھیں، 77 مرتبہ۔ پڑھتے وقت اس بیوی یا شوہر کا تصور دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی نکال دے، زبان کو نرم کر دے اور اس کے اندر محبت پیدا کر دے۔ آخر میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میرے گھر میں محبت و سکون عطا فرما، ہمارے درمیان سے نفرت اور تلخی ختم کر دے اور ہمارے رشتے میں برکت ڈال دے۔ یہ عمل 7 یا 11 دن تک مسلسل کریں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، بد کلامی، غصہ اور ضد ختم ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول نرم، پرسکون اور برکت والا ہو جاتا ہے، دل میں دوسروں کے لیے نرمی اور احترام پیدا ہوتا ہے، دعا قبولیت کے قریب آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل کسی پر زبردستی یا نقصان کے ارادے سے نہ کیا جائے بلکہ خالص نیت کے ساتھ اصلاح حال کے لیے کیا جائے، کیونکہ نیت ہی عمل کی روح ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو نتیجہ بھی بہترین ہوگا۔ اس میں مبارک یا حسیبو اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے حساب لینے والا، نگرانی کرنے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ یہ اسم انسان کے دل میں احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے۔ جو انسان ہر وقت اللہ کو نگران سمجھے، اس کے دل سے تکبر اور بد کلامی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یا ذل جلال والاکرام کا مطلب ہے اے بزرگی اور کرم والے رب۔ یہ اسم دل میں نرمی، رحمت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غصہ اور نفرت نکال دیتا ہے۔ ان دونوں اسماء کے مجموعے سے دل کی سختی پگھلتی ہے، زبان نرم ہوتی ہے اور رشتوں میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل خاص طور پر بد کلام میاں بیوی کے لیے مؤثر ترین بتایا گیا ہے۔ عمل کے ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ اکثر لوگ صرف وظیفہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اپنی عادتیں نہیں بدلتے، حالانکہ روحانی علاج اسی وقت اثر دکھاتا ہے جب انسان اپنی عملی زندگی میں بھی تبدیلی لائے، غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصے کے وقت اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ خوبصورت الفاظ استعمال کریں، چاہے کوئی بات بری لگے مگر اظہار میں نرمی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی پر سخت لفظ نہیں بولتے تھے، حتیٰ کہ غلام تک کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ روزانہ درود شریف کا ورد رکھیں۔ درود شریف دل میں سکون اور رحمت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور استغفار کی عادت ڈالیں۔ دل جتنا اللہ سے جڑے گا، زبان اتنی نرم ہوگی۔ بد کلامی ایک ایسی آگ ہے جو آہستہ آہستہ محبت کے رشتوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں نرمی نہ ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے، مگر اگر زبانوں پر نرمی آ جائے تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ محبت، برداشت اور نرمی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں سکون ہو
تو سب سے پہلے اپنی زبان اور لہجے کو درست کرنا ہوگا۔ یہ عمل یا حسیبو یا ذل جلال والاکرام اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ہے جو دلوں کو بدل دیتے ہیں، گھروں میں سکون لے آتے ہیں اور رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی یا شوہر بد کلامی کرتا ہو تو روزانہ نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں یا حسیبو یا ذل جلال والاکرام 77 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے وقت تصور کریں کہ اس کی بد کلامی، سختی اور ضد ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی حالات میں نرمی اور محبت پیدا ہوگی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔